بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. آج میں کلاس 8 کا چیپٹر پاکستان کے موسم اور نظارے کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی. جون کے مہینے میں کراچی کا موسم بے انتہا گرم ہوتا ہے. دھوپ کی شدت ہوتی ہے اور موسم انتہائی گرم ہوتا ہے. گرمی کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو ہماری سیر کا بھی آغاز ہو گیا. ہم نے کراچی کی بہت ساری جگہوں کی سیر کری اور ہمارے بڑوں نے یہ پروگرام طے کیا کہ ہم پاکستان کی سیر کا پروگرام سڑک کے ذریعے کریں گے اور ہمارے سفر کا آغاز ہوا. ہمارے سفر کے رہنما اور امیر خالو جان تھے. سفر کرتے وقت اگر 2 لوگ بھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے. اس سے فیصلہ کرنے میں آسان ہوتا ہے اور مختلف رائے ہونے کی صورت میں بھی کام نہیں روکتا. یہی سنت ہے. ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اللہ رب العزت نے پاکستان کو قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے. جہاں دیکھو وہاں قدرت کی صنائی نظر آتی ہے. کہیں بلند و بالا برف پوش پہاڑ تو کہیں سرسبز میدان، کہیں صحرا تو کہیں دریا، تو کہیں جھیلیں اور کہیں سمندر. یہ سب قدرت کی رعنائیوں کا شکار ہے. ہاں، ہر جگہ کی اپنی ایک ثقافت ہے، اپنی ایک بولی ہے اور اپنا ایک لباس ہے. ہر جگہ کی تہذیب الگ ہوتی ہے اور ان کی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے. اگر میں سندھ چلی جاؤں اور پنجابی بولوں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں سے آئی ہوں. جو میری بولی ہے وہ میرے صوبے کی عکاسی کرے گی. ہم کراچی میں رہنے والے لوگ اردو زبان میں بات کرتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے نہیں مس ہمارے گھر میں تو پنجابی بولی جاتی ہے، تو ہمارے گھر میں سندھی بولی جاتی ہے یا ہم پشتو بولتے ہیں. تو پاکستان جو ہے یہاں پر مختلف بولی جاتی ہیں، مگر پاکستان کی قومی زبان جو تھی وہ اردو تھی. یعنی ہم کراچی والے اردو بولتے ہیں مگر ہمارے گھروں میں مختلف زبانیں استعمال ہوتی ہیں. کیونکہ کراچی میں لاہور سے آئے ہوئے لوگ بھی رہتے ہیں، سندھ سے بھی اور دوسری جگہوں سے، تو وہ اپنی بولی یعنی ان کی آبائی یعنی مدر ٹنگ یعنی مادری زبان ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں بولتے ہیں، مگر کراچی میں اکثریت سے اردو بولنے والے رہتے ہیں. اس سبق میں پاکستان کے موسم اور نظاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور تمام صوبوں میں رہنے والے لوگ اور ان کی ثقافت سے آگاہ کیا گیا ہے. جیسے سندھ جو ہے، سندھ کراچی سے حیدرآباد یعنی جو کہ سندھ میں ہے، وہاں ہوا خشک اور گرم رہتی ہے. ہاں، مگر ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ سندھی زبان بولتے ہیں اور سندھی زبان میں سب سے زیادہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سائیں اور ادا. یہاں کے لوگ زیادہ تر آپ کو اجرکوں اور ہاتھ کے کام والی چادروں میں نظر آئیں گے. اس کے بعد دوسرے صوبے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے پنجاب. پنجاب میں داخل ہوتے ہی لباس و زبان کا فرق نمایاں نظر آتا ہے. کانوں میں ادا و سائیں کی آوازیں نہیں، جی آیا نو کی صدائیں آتی ہیں. بیل گاڑی پہ سفر کرتے لوگ، دور دور تک پھیلے کھیت، نہروں کے جال
کہیں ٹریکٹر تو کہیں بیلوں سے چلنے والی ہل، مختلف فصلوں کے ڈھیر، ان فصلوں کو لاد کر لے جاتے ٹرک. یہ تمام چیزیں آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی، کیونکہ ہریالی ہوتی ہے نا یہاں پر. سب سے زیادہ کھیت باغات آپ کو پنجاب میں ملیں گے. اس کے بعد میں آپ سے ملتان کا ذکر کروں گی. مقامی لوگوں کے مطابق گرد، گرما، گدا اور گورستان، یہ 4 چیزیں ملتان کی پہچان ہیں. یعنی گرد، مٹی بہت اڑتی ہے. گرما یعنی شدید گرم موسم ہوتا ہے. گدا یعنی فقیر مانگنے والے بہت ہیں. گورستان یعنی قبرستانوں کی کثرت ہے. ملتان کو کہا جاتا ہے نا اولیاؤں کی سرزمین. زیادہ تر مزارات جو ہیں وہ آپ کو ملتان میں ملیں گے. لاہور میں بھی اس کے بعد میں آپ سے ذکر کروں گی لاہور کا. لاہور میں تاریخی مقامات، باغات اور بازاروں کے مناظر دل موہ لینے والے تھے. لاہور کی خوشدلی، مہمان نوازی مثالی ہے. یہاں پر زیادہ تر پنجابی بولی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. لاہور کے بعد میں جس جگہ کا ذکر کروں گی وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے سبزے اور اس سبزے کے درمیان چمکتی فیصل مسجد جو ہے وہ بہت اہم ہے. اسلام آباد کے بعد میں جس جگہ کا ذکر کروں گی وہ ہے سوات. سوات میں ناران جو ہے، ناران کی چاروں طرف بہت اونچے پہاڑ موجود ہیں. اور ناران کی سب سے اہم جگہ جو جھیل سیف الملوک ہے، جس کا راستہ انتہائی خطرناک ہے. مگر یہاں کے جو ڈرائیورز ہیں وہ مختلف اس جگہ کا سفر کرتے ہیں تو ان کی عادت ہو جاتی ہے، وہ ماہر ہو جاتے ہیں. مگر اگر آپ وہاں کا سفر کریں گے تو آپ کی چیخیں نکل آئیں گی. سیف الملوک تک گاڑیاں نہیں جاتی. سیف الملوک سے پہلے گاڑی والے اپنی گاڑیاں بند کر دیتے ہیں. آگے کا راستہ جو ہے وہ پیدل یا گھوڑوں پر سفر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جھیل چاروں جانب سے برف پوش پہاڑوں سے گھری بنائی ہے. پوری وادی بے پناہ حسن میں اپنی مثال آپ ہے. کاغان اور ناران کے ارد گرد کے علاقے بھی قابل دید ہیں. جب ان جگہوں کو دیکھو تو دل ہی دل میں اللہ کی شان کی ثناء شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے جو صوبہ ہے وہ ہے بلوچستان. بلوچستان اپنے اندر معدنیات کے خزانے لیا ہوا ہے. یہاں کا موسم سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے اور گرمیوں میں خشک اور گرم ہوتا ہے. کوئٹہ کی وادی میں کبھی کبھی برف باری ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں. یہاں پہاڑی مقام زیارت اپنی خوبصورتی اور حسین مناظر کے لیے مشہور ہیں. منظر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کے دن اسی صحت بخش فضا میں گزارے تھے. یہاں پہ قائد اعظم کی رہائش گاہ بہت مشہور ہے، جہاں پر چیری، خوبانی، آلو بخارے، زرد آلو سے لدے درخت، اخروٹ، بادام، چرقوزے اور کاجو کے باغات مشہور ہیں. اگر ہم سوچیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی خوبصورتی سے بھری دنیا دی ہے. دنیا کے کسی جگہ بھی چلے جائیں، جو مناظر پاکستان میں ہیں وہ دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے.
پاکستان کے موسم اور نظارے سبق میں ہمیں تمام کا پاکستان کے صوبوں کی ثقافت، ان کی مشہور ہونے کی وجہ اور خدا کی شان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے یہ سبق پڑھا، اس کی بلند خوانی کی ہوگی اور آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔